الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں میں آپ سے ایک بہت ہی تاریخی دعا کا ذکر کروں گی جو ہمارے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے نکلی. جس قصے کے ضمن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو پہلے اس قصے کے بارے میں کچھ باتوں کو سمجھیں گے. سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 37 اور 38 میں یہ دعا آئی ہے. 37 میں ہم اس قصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک قصے کا حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے آیات کی صورت میں. قصے کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی تھی. وہ تھی مریم سلام علیہا کی تربیت کی. تو مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو ان کو ایک خاص مقام دیا گیا تھا کہ ان کی پرورش مسجد میں ہی ہو رہی تھی. ان کے لیے ایک خاص حجرہ بنا دیا گیا تھا جو ایکسیپشن تھی. لڑکیوں کو ایسے حجرے نہیں دیے جاتے تھے لیکن ان کو دیا گیا تھا. ان کی ماں کی خاص دعا تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے. اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی, انہیں یہ خاص حجرہ دیا گیا جہاں ان کی تربیت ہوئی. حضرت زکریا علیہ السلام وہاں آیا کرتے تھے اور ان کی خاص ذمہ داری تھی کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے. تو جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی تھی آیت نمبر 37 سے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. تو ان کے رب نے ان کی دعا بڑی خوبصورتی سے قبول کی. مریم سلام علیہا کی پرورش کروائی بہت ہی خوبصورت طریقے سے. اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ کفلہا زکریا, کہ ان کو زکریا کی کیئر میں کفالت میں ڈال دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے حجرے میں آتے تھے, وجدہ عندہا رزقا, وہ ان کے پاس رزق پاتے تھے. یہاں پر مفسرین نے کچھ بائبل سے بھی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں, کچھ آثار بھی ہیں ہمارے پاس کہ ان کے پاس نا پھل ہوتے تھے اور پھل ایسے ہوتے تھے جو اس سیزن کے, اس موسم کے وہ پھل نہیں تھے. آج کل آپ کے لیے میرے لیے آسان ہے کہ ہم آؤٹ آف سیزن پھل, کیونکہ لوگ ہارمونل گروتھ کرتے ہیں, کولڈ سٹوریج کی وجہ سے فریز کر لیتے ہیں ان کو, اور جگہ جگہ ہمیں دوسرے پھل ملتے ہیں کی آرٹیفیشل قسم کی فارمنگ کی وجہ سے. لیکن اس زمانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص سیزن میں ایک ہی طرح کا پھل آپ کو ملے گا, دوسرے سیزن کا پھل آپ کو اس وقت نہیں مل سکتا. آؤٹ آف سیزن جو پھل ہوتے ہیں وہ آپ کو اس وقت نہیں مل سکتے. دوسری جگہ جو پھل اگتے ہیں وہ اس جگہ پر نہیں مل سکتے کیونکہ آپ کو ان کو ڈیلیور کرتے کرتے ہی سارا پھل خراب ہو جائے گا. تو مریم علیہ السلام کے ہاں ایسے ایسے پھل ہوتے تھے جو آؤٹ آف سیزن تھے, جو اس موسم کے نہیں تھے, اس جگہ کے نہیں تھے. تو وہ حیران ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کر, یہ کھانا کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے تھے قالا یا مریم انا لکی ھذا, کہ یہ کیسے تمہارے پاس آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ, وہ کہتی تھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر کسی حساب کے۔ یعنی دعا سے پہلے دعا ابھی آنے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سارے واقعے سے انسپائر ہو کے زکریا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد بڑی اہم دعا کی ہے۔ قرآن کی اس دعا میں دعا کا پورا فلسفہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا مریم سلام علیہا کی طرف سے، اس کو قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اس کا نا ہماری دعاؤں سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہماری اکثر دعائیں رزق کے بارے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں دنیا میں رزق چاہیے، آخرت کے بارے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں دنیا میں رزق چاہیے، ہمیں آخرت میں رزق چاہیے، یعنی اصل چیز جو دعا جس سے کنیکٹڈ ہے وہ رزق ہے۔ اس لیے پہلے رزق کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں، ہم اس کے کچھ فائدے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا بیسک معنی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، اس پر کوئی لمٹ نہیں ڈال سکتا، پر کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کتنا دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتے ہیں، اور کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب کئی سالوں کے بعد دیتے ہیں، کیونکہ وہی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب دے گا نا تو اس کی مقدار میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، وہ بے تحاشا دے سکتا ہے۔ اور ٹائم کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ چاہے تو جلدی دے سکتا ہے، چاہے تو بعد میں جواب دے، یہ بھی حساب سے اس کا اپنا تعلق ہے۔ جیسے دونوں والدین نے اولاد کی خیر کے لیے دعا کی تھی اور اولاد سے دوبارہ ملنے کی دعا کی تھی۔ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی، اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں کو بچے سے ملا دیا تھا کچھ گھنٹوں میں ہی، اور باپ کو بچے سے ملایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کئی سالوں بعد۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ جانتا ہے کس کو کب ملوانا ہے، کون سی دعا کب آنسر کرنی ہے، کب اس کا جواب دینا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ پہلا معنی ہو گیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا۔ دوسرا سمجھ لیں بغیر ان یحاسب، کیونکہ حساب میں کیونکہ یہ مصدر ہے نا، اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ عربی کے اس لفظ میں نا بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اور بلاغت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو انالائز کیا ہے، اور اس میں سے نا انہوں نے اس کے 4-5 مفاہیم جو ہے وہ نکالے ہیں۔ پہلا مفہوم جو آپ کے سامنے میں نے واضح کر کے رکھ دیا، اس میں کیا ہے کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، جتنا وہ دینا چاہے اس کے اوپر ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جیسے فرض کریں کہ آپ سے نا کوئی آ کے انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے، کہ میں کوئی بزنس شروع کرنے لگی ہوں تو آپ مجھے نا انویسٹمنٹ مجھے چاہیے، تو آپ اس میں انویسٹ کریں۔ آپ کیا کریں کہ مجھے نا 10,000 15,000 یا 1 لاکھ تک آپ انویسٹ کر دیں۔ تو آپ جو ہیں وہ سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ اپنے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میری سیونگز کتنی ہیں، اور چیزوں میں میرے پیسے کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کتنا میں آسانی سے انویسٹ کر سکتی ہوں، کتنا نہیں کر سکتی۔ تو آپ بجٹ دیکھتے ہیں نا، تو اسی طرح جیسے ملک ہوتے ہیں، اب ملک میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو کوئی نئی سڑک بنوانی ہے، کوئی برج بنوانے ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے بجٹ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے ڈیسیژن ہوتا ہے۔ بزنس کے اندر اگر آپ نے فرنیچر لینا ہے یا نیا اکوپمنٹ لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو پہلے آپ بجٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایکسپینسز کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر چلانے میں پہلے آپ اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، پھر ایکسپینسز کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے، یا فلانی جگہ جانا ہے، یا کسی ٹرپ پر چلتے ہیں، تو پہلے آپ اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ خرچہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ بجٹ دیکھے بغیر، سوچے سمجھے بغیر جتنا چاہے دے دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے خزانوں میں کتنا بچا ہوا ہے، میں پہلے بجٹ کر لوں اور اس کو اتنا دوں، اس کو اتنا دوں۔ اس پر بجٹ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں آتی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کمپیریزن کو دکھاتے ہیں قرآن میں، سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر مالک ہوتے تو تم روک کے رکھتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہے ہی ایسا، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بغیری حساب کے معنوں میں سے ہے، تو یہ دوسرا معنی نکلا۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ غیری ان یحاسب، یعنی دیکھیں میں پہلے آپ کو مثال سمجھاتی ہوں کہ سمجھیں کہ میرے بچے ہیں، میرے بچے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ماما مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں نے 500 دے دیے۔ اس کے بعد دوسرا بچہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی پیسے چاہیے، تو میں نے اسے 1000 روپے دے دیے۔ اب جو پہلے والا تھا وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ نے اس کو 1000 کیوں دیے ہیں اور مجھے 500 کیوں دیے؟ اس کو کیک کا بڑا حصہ کیوں دیا اور مجھے کیک کا چھوٹا حصہ کیوں دیا؟ اس کو نئی سائیکل ملی ہے اور مجھے یوزڈ سائیکل ملی ہے۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ایسے کیوں تو مجھے ایسے کیوں۔ اسی طرح انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی زندگی میں کامیابیاں ہیں، اس کے بچے بہت سمارٹ ہیں، کسی کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے کیوں نہیں ہو رہی؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیوں آسان کیا اور میرے لیے کیوں آسان نہیں کیا؟ ان کے لیے تو کوئی مسئلے نہیں ہے اور ہمارے لیے کیوں اتنے مسئلے ہیں؟ ان کو دیکھو تصویروں میں کتنے خوش لگتے ہیں ہر جگہ، اور ہمارا دیکھو ہمارے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ان کو دیکھو جب کبھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں نئی جاب مل جاتی ہے، پروموشن بھی ہو جاتی ہے، میں مہینوں اپلائی کرتی رہتی ہوں، مجھے جو ہے وہ جاب ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ بیسیکلی انسان کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو کوسچن کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، یہ تو انفیئر بات ہے، یہ تو بالکل انصاف نہیں ہے کہ اس کو دیا اور مجھے نہیں دیا، میرے بھائی کو لمبا بنا دیا اور مجھے چھوٹا بنا دیا، اس کی رنگت اتنی اچھی ہے اور میری رنگت اتنی خراب ہے۔ تو اس طرح نا ہم اللہ تعالیٰ سے کوسچن کرنے لگ جاتے ہیں، جس طرح ہم انسانوں سے کوسچن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے کہ جاب پر اگر کسی امپلائی کو انفیئرلی پروموشن دے دی ہے باس نے، تو آپ باس کو کوسچن کر سکتے ہیں کہ یہ تو بہت انفیئر کیا ہے، میں نے تو بہت زیادہ محنت کی تھی اور پروموشن اس کو مل گئی، یعنی اوور ٹائم میں نے لگایا تھا، کام سارا میں نے کیا تھا اور پروموشن آپ اس کو دے رہے ہیں، تو یہ تو بہت انفیئر بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح انسان کو تو کوسچن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے لا یسأل عما یفعل، جو چاہے وہ کرے، اس کے بارے میں سوال کرنے کی کسی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، جو وہ کرتا ہے وہ کسی کو اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے، کوئی اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا، آپ کو جواب دینے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے تو آپ اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ وہ سوال پوچھیں اس کو کہ اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا۔ تو یہ تیسرا معنی ہے بغیری حساب کا۔ اللہ دیتا ہے تو پوچھے بغیر، جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس معنی کو ہم اس دعا کے اندر دیکھیں گے تھوڑا آگے جا کے۔ اچھا، پھر ہے بغیری محاسبۃ المرزوق۔ اب وہ کیا ہے کہ دیکھیے کہ اگر میں جو ہوں وہ آپ کو ٹیچنگ سے مثال دیتی ہوں کہ اگر میں نے کسی کو اچھے مارکس دینے ہوتے ہیں نا کسی اسٹوڈنٹ کو، تو وہ اس نے ارن کیے ہوتے ہیں، اور اگر میرا ایک امپلائی ہے اور وہ مجھ سے بونس مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے کام کرتا ہے، میرا ملازم ہے، مجھ سے بونس مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے، پھر میں اس کو دوں گی اس کا بونس۔ یعنی اگر اس کی پرفارمنس خراب ہے تو پھر میں اس کو بونس کیوں دوں گی؟ میں کیا بے وقوف ہوں کہ میں اسے ریز دے رہی ہوں، بونس دے رہی ہوں، اور وہ نکما ہے، وہ کام بالکل سستی سے کرتا ہے، بلکہ کرتا ہی نہیں ہے، کام چور ہے بالکل، میں جو ہوں اس کو تنخواہ میں بونس دے دوں؟ یعنی ہم جب دیتے ہیں نا تو ہم دیکھ کر، محاسبہ کر کے، اینالائز کر کے، آڈٹ کر کے پھر ہم دیتے ہیں، یہ مستحق ہے تو اس کو دوں، اور اگر یہ مستحق نہیں ہے تو اس کو نہ دوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ چیز کرتے ہیں، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے، اور یہ رزق دینے کا حصہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں کچھ بھی تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کرتا، اس نے فرعون کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، اس نے ابو جہل کو بھی دیا، اس نے منافقین کے سرداروں کو بھی دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سارے دشمنوں کو بھی دیا، بنو اسرائیل کے سارے لوگ جنہوں نے غداری کی تھی ان کو بھی دیا،
قارون کو بے تحاشا دیا۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں نا عجیب کانسیپٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مشکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خفا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو کیا اللہ فرعون سے خوش تھا تو وہ آپ سے خفا ہے؟ یہ چیزیں نا ہم نے بنائی ہیں، یہ انسانوں کی گھڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ خفا ہو گیا ہے اس لیے رزق کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اللہ خفا ہو گیا ہے اس لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاں، زندگی میں امتحان ہوتے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے برے انسان بھی رہے ہیں جن کے اچھے گھر تھے، اور انبیاء بھی رہے ہیں جن کے محل تھے۔ فرعون کے پاس بھی محل تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی محل تھا، اور پھر اور انبیاء بھی ہیں جو بڑے جلیل القدر انبیاء تھے، جن کو گھر سے نکالا گیا، جن کو گھر سے بھاگنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جانا پڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا۔ تو ہوم لیس ہو جانا، ملک بدر ہو جانا، گھر بدر ہو جانا، تو وہ بھی انبیاء کے رزق میں رہا ہے۔ تو آپ ایک سٹینڈرڈ کو دیکھ کے کہ اللہ ان سے خوش ہے جن کے پاس گاڑی ہے، صحت ہے، خوشحالی ہے، اللہ کے بڑے انبیاء بھی صحت سے محروم رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے رزق میں ہدایت تھی لیکن صحت نہیں تھی۔ آپ نا اس چیز کو پہلے اچھے سے انٹرنلائز کر لیں کہ ہم اللہ سے نہیں پوچھیں گے، ہم اللہ کو کوسچن نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو کیوں دیا اور اس کو کیوں نہیں دیا۔ ہمیں نا اپنے لیے پوچھنا ہے، کسی اور کو دیکھے بغیر، کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کیے بغیر، بس مجھے مانگنا ہے، اور مجھے مانگنا ہے تو اپنے لیے مانگنا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں نا مزید بھی سیکھیں گے اس دعا کے ذریعے سے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اس کے معنوں میں ہے کہ بغیری ان یحتسب کے معنی بھی اس میں آتے ہیں۔ یہ نہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کا لحاظ کیا، ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر بات میں، تو اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اس دعا میں آ گیا نا کہ مریم نے کہہ دیا کہ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ پھل کہاں سے اگا ہوگا، کہاں سے یہاں آیا ہوگا، اس کی ڈیلیوری کیسے ہوئی ہوگی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے نا میرے بھی دل میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اسباب کی جو دنیا ہے وہ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جب دینا چاہتا ہے تو وہ جہاں سے چاہے دے دے، اور وہ اپنے بندوں کو واقعی عجیب طریقوں سے، ذریعوں سے دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کئی یعنی 100 سالوں کی نیند رزق میں دی۔ یہاں پر مریم سلام علیہا کو وہ پھل جو اس سیزن کے ہی نہیں تھے وہ رزق میں دیے، اور یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام اتنے انسپائر ہوئے، ان کو اتنی ہمت ان کی بندھی اور وہ اتنے خوش ہوئے۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ زکریا علیہ السلام کی دعا جو اب ہم پڑھنے والے ہیں وہ اتنی اہم کیوں ہے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر گزاری ہے، اور وہ بنو اسرائیل کے امام تھے، وہ ان کے نبی تھے، وہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بہت وہاں پر نا ان کے بہت کرپشن تھی، اور اکثر جو لوگ ان کے ہاتھ بھی تھے نا وہ ایسے نہیں تھے کہ جب ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ دین کی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکیں، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں نا ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ اس لیے انہوں نے قرآن میں کہا سورہ مریم میں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ جو میرے پیچھے کیئر ٹیکر آنے والے ہیں ان سے تو میں ڈرتا ہوں، یعنی وہ تو خراب کام کریں گے، امت جو ہے وہ بگڑ جائے گی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی تو شروع سے ہی بچہ دینے کے لائق نہیں تھی، یعنی اس لیے نہیں کہ میرا بچہ نہیں ہوگا کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ تو جب جوان بھی تھی تب بھی بیرن تھی، وہ نہیں دے سکتی تھی، اللہ نے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ڈالی تھی۔ اب یہاں پر جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل دیکھے تو اسی وقت فوراً
هنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، قال ربی حب لی لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے رب مجھے بھی تحفہ دے دے اپنی طرف سے ذریۃ طیبۃ، ایک پاک، ایک اچھی اولاد کی، بے شک آپ ہی دعا کے سننے والے ہیں، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی دعا کے سننے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کو ذہن میں رکھا کریں، انکا سمیع الدعاء ہے، انکا سامع الدعاء نہیں ہے، اور انکا تسمع الدعاء نہیں ہے، انکا سمیع الدعاء، اس میں صفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، صفہ کا صیغہ، اور وہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ سوچیں کہ اس انسان نے کتنے برسوں، کتنے ڈیکیڈ سے ایک ہی دعا کی ہے، بار 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 بار، مجھے اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اور اتنے سالوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب نہیں دیا، لیکن ابھی بھی وہ دعا کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ تو دعا کے سننے والے ہیں۔ یعنی ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ نہیں سیکھا کہ اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، یہ سیکھا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ آپ پر نہیں ہے کہ کب اللہ جواب دے گا، اور آپ کو جواب اپنے طور کا نہ ملا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی بات نہیں مانتا، یا آپ کی بات نہیں سنتا، یا وہ آپ سے خوش نہیں ہے، اللہ پتہ نہیں میری سنتا بھی ہوگا کہ نہیں، انکا سمیع الدعاء، آپ ہمیشہ سے سننے والے ہیں دعا کے۔ اچھا، اب آئیے اس کی طرف کہ انہوں نے مانگا کیا۔ دیکھیں انہوں نے اپنے سامنے پھل اور مانگا انہوں نے بچہ، فرق ہے نا دونوں چیزوں میں۔ تو کیوں؟ انسان اصل میں کیا کرتا ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہو تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے، کسی کے ہاں بڑی زبردست شادی ہوئی تو یا اللہ ہماری بچی کی بھی شادی نا اسی طرح شاندار شادی کروا دے۔ یعنی ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی چاہیے جو اس کے پاس ہے، وہ بھی یہی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو اتنا اچھا پھل دیا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی پھل ہو جائیں، ہے نا؟ کہہ سکتے تھے نا ایسا؟ نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کو اللہ نے دیا ہے وہ جس کی اسے ضرورت ہے، مجھے اس کو دیکھ کے وہ مانگنا ہے اللہ سے جس کی مجھے ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ جس کی انہیں ضرورت ہے، اولاد کی۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں اولاد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ ان کو چاہیے اپنے رب کی طرف سے، کیوں چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، اگر بچہ ہو بھی گیا تو کتنے سال، 4 5 10 سال 12 سال، پھر ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے، تو وہ کیا کریں گے اس بچے کا؟ انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، کچھ ارمان ہوتے ہیں کہ بڑا ہوگا، بڑا نام کرے گا، فیملی کا نام کرے گا، ہمیں سپورٹ کرے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ہمارے کلچر میں تو، یہاں ساؤتھ ایشین کلچر میں تو ہمارے جو بچے ہیں، ہاں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ انشورنس پلان بن جاتے ہیں نا، ایسے ہی ہے، ہم تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا ان سے، بچہ بڑا ہوگا تو ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ یہ اور کلچرز میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں یہ بہت ہے، مسلم ہندو سب میں ہے، لیکن یہ آپ کو افریقہ میں نہیں ملے گا، عراق میں نہیں ملے گا، ترکی میں نہیں ملے گا، ملیشیا میں نہیں ملے گا، لیکن یہ ہمارے کلچر میں ملے گا۔ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اپنی زندگی گزاریں اور ہمیں ہماری زندگی گزارنے دیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں تو ہمارا خیال کریں، ہماری ایک ایکسپیکٹیشن سی بنی ہوئی ہے ہمارے کلچر کے حوالے سے۔ خیر، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے اولاد کی دعا کی، کیوں؟ کہ اصل میں ان کا ریٹائرمنٹ پلان تو نہیں ہے بچہ، وہ تو پہلے ہی موت کے قریب آ گئے ہیں۔ کیسے موت کے قریب آ گئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کا ذکر خود کیا ایک اور جگہ قرآن میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں انہوں نے کہا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، میرے بال تو اب سفید ہو گئے ہیں، آگ کی طرح جو پیچھے ایش خاک رہ جاتی ہے اس کی طرح میرے بال بن گئے ہیں، اور میں نے تو آپ سے مانگ کے کبھی نا امیدی کا اظہار ہی نہیں کیا، یا آپ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں۔ تو یہاں پر دعا کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 طرح کے نا رزق ہوتے ہیں، یہ آخری بات میں آپ سے کروں گی کہ نا 2 طرح کے رزق ہوتے ہیں۔ ایک رزق ہے جیسے وہ پھل ہیں، ابھی میں وہ پھل کھاؤں گی، میرے جسم کو غذا ملے گی، مجھے اس سے انرجی ملے گی۔ دوسرا رزق وہ ہوتا ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے پرووائڈ کر رہا ہے، جو کھانا میں کھا چکی ہوں اس کا اب مجھے فائدہ نہیں ہونے والا میری موت کے بعد،
اور اسی طرح جو سٹاک میں میں پیسے لگا چکی ہوں وہ جو لاکھوں روپے بڑھ جائیں گے، میں مٹی تلے ہوں گی، میرا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو گھر میں نے خریدا، میری ایک دفعہ موت ہو گئی، وہ گھر میرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس میں اب کسی اور نے رہنا ہے، اس کو اتنی محنت سے سجایا سنوارا تھا میں نے، وہ چیزیں کسی اور نے انجوائے کرنی ہے، وہ چیزیں اب میرے انجوائے کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں میں نے اپنے ساتھ تو آگے لے کر نہیں جا سکتی نا، اپنے کپڑے، جوتے، اپنی گاڑی کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتی۔ لیکن اگر میری اچھی اولاد ہو گئی، صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی، ذریۃً طیبۃً کی دعا مانگی، اگر ایک اچھی اولاد ہو گئی تو اس کے اعمال میرے اعمال نامے میں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے دعا کی ہے اپنے لانگ ٹرم رسک کے لیے، آخرت انویسٹمنٹ بینک کے لیے، انہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے، اسی لیے اس دعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اولاد کی دعا نہیں ہے، ایک ایسی اولاد کی دعا ہے جو آپ سمجھیں کہ ایک دن آنے والا ہے۔ ہمارے دین کا فلسفہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیوی اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ اس دن جب ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ہر دودھ پلانے والی ماں جس کو پلاتی تھی اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، کوئی فکر ہی نہیں ہوگی اس کی، اس دن یہ حال ہوگا۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اولاد اس دنیا میں چاہیے تو وہ اس لیے چاہیے کہ وہ ہماری آخرت سنوارے، اپنی آخرت سنوارتے سنوارتے ہماری بھی سنوار دے گا، یعنی یہ ایک اخروی چیز ہے جس کی حکمت انہوں نے سمجھی اور اسی لیے اس کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اولاد کی حکمت سمجھنے کی توفیق دے اور اچھی اور نیک اولاد کی دعا جس ذہنیت سے کرنی چاہیے اس ذہنیت کو اپنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیک، صالح اور طیب اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔